الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے وکلاء نے بھی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دینے کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر علی ظفر نے جواب الجواب میں استدعا کی کہ جن سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں انہیں نئی الاٹمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ سیٹیں ہمیں دی جائیں ورنہ خالی رہیں گی۔ تفصیلات عثمان جاوید کی رپورٹ میں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست پر چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انتخابی نشان واپس لیا گیا تو ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ تب الیکشن کمیشن نے خود ہی کہا تھا پارٹی جوائن کرنے پر نشستیں مل جائیں گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، اگر ان ریکارڈنگز پر جانا ہے تو پھر بہت کچھ سننا پڑے گا۔ علی ظفر بولے، اب سنی اتحاد کونسل پر اعتراض لگایا گیا ہے کہ محض مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی۔ اتنی زیادہ تعداد میں آزاد امیدواروں کے جیتنے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہاں آئین و قانون خاموش ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سربراہ سنی اتحاد کونسل کے خط کا ذکر کیا تو علی ظفر نے جواب دیا، اس وقت حالات اور تھے، اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ آزاد ارکان کی شمولیت سے سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے۔ ہمیں 20 سے 21 مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ کہا، قومی اور صوبائی اسمبلی میں 78 مخصوص نشستیں خالی ہیں جو ہماری ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک اور نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالفت کر دی۔ فاروق اچنائک نے موقف اختیار کیا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں سے متعلق کوئی درخواست نہیں دی، اب نئی فہرست نہیں دی جا سکتی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، یہ سیٹیں دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اور تو اور جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضی نے بھی سیٹیں دوسری جماعتوں کو دینے کا مطالبہ دہرا دیا۔ علی ظفر دوبارہ روسٹم پر آئے اور کہا، جنہیں نشستیں مل چکی ہیں انہیں اب مزید نہیں مل سکتی، ہماری سیٹیں یا تو ہمیں ملیں گی یا خالی رہیں گی۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔